सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई मिसल है ना कोई नज़ीर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर ज़रमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम की ये खुसूसी नशिस्त GTV की खुसूसी पेशकश रबी अव्वल और रबीउल बहार के हवाले से 12 रबी अव्वल के हवाले से विलादत बासआदत का ये खूबसूरत तोहफ़ा। इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से विलादत से लेकर आपके अखलाक, किरदार, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू होगी, यहाँ तक कि आपके कमालात और आपके इख्तियारात पे बात होगी। आप ही हैं जिनके लिए कहा गया कि चेहरा है कि अनवारे दो आलम का सहीफ़ा, आँखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस के नगी हैं, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज़ हैं कि वल फजर की आयत की अमी है। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और साथ साथ आज का ये प्रोग्राम जिस शख्सियत, हस्ती और जिस कमाल के हवाले से है, मेरी ये ख्वाहिश है कि तशनगी बरकरार रहे, सवाल और जवाब का सिलसिला तसलसल के साथ जारी व सारी रहे, एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जिनके वालिद बुजुर्गवार भी बहुत ही आहसन अंदाज से अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और आज वही फरीज़ा आप अंजाम दे रहे हैं। खिदमत का, बयां का, दीन हक़्क़ा की सरबुलंदी का, मोहब्बत का और सबसे बढ़ के जो अपने लिए एज़ाज़ ख़ुद से मुंतखब फरमाते हैं वो ग़ुलामी का है, यानी ग़ुलामी सरकार फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ अल्लामा कौकब नूरानी को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके तवस्सुत से आपके तमाम नाज़रीन और सामीन को ईद मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। खैर मुबारक हो। और ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम को मज़ीद लतीफ़ बनाने के लिए हमारे पास तो खूबसूरत आवाज़ें मौजूद हैं, ऐसा कलाम और ऐसा अंदाज़ और ऐसा लबो लहजा, और सबसे बढ़ के ये कि उसमें खुलूस भी शामिल है। मवद्दत को अल्फाज की ज़रूरत तो नहीं होती, हाँ मगर अदब और ताज़ीम नुमाया नज़र आती है। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ दो प्यारी आवाज़ों को कि जिनके होने से आज इस बज़म में खूबसूरती का इजाफ़ा रहेगा, मोहम्मद अनवर इब्राहीम और मोहम्मद अशफाक इब्राहीम को। अस्सलामु अलैकुमा। मैं अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ और ये जानना चाहता हूँ, ये जो विलादत बासआदत का मौका है, इसकी क्या असल तारीख़ रही है, और फिर वो मौक़े जो अनवार जिसको हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से देखें तो हर तरफ तजल्ली ही नज़र आती है। जनाब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में कैसी बरकतें हैं जो इस रात से अगली पहर तक दाखिल हो रही हैं। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पहली बात ये करूँगा कि अल्लाह ताला लम यलिद वलम यूलद है, वो किसी की औलाद नहीं, उसकी भी कोई औलाद नहीं। बेशक वो खालिक है और उसके सिवा सब मखलूक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाइसे तख्लीक़ कायनात है। बेशक ऐसा ही। अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि वो नहीं था या नहीं होगा। वो वाजिबुल वजूद है, उसका होना लाजिम। हम सब मुमकिनुल वजूद हैं। कौकब नूरानी नहीं होता तो कायनात होती, निज़ाम कायनात होता। मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं, मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, वो वाजिबुल वजूद तो नहीं है। सही। अब उनको मुमकिनुल वजूद कैसे कहें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है तुम्हें ना बनाता तो कुछ भी ना बनाता। लौलाक वाजिब में अब्दियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ। अल्लाहु अकबर, हकीकत है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मखलूक में बेमिसल और बेमिसाल है। बेमिसल और बेमिसाल मखलूक में किसी तरह कोई भी उनका मिसल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक है खिलकत, एक है विलादत, एक है बेअसत। खिलकत सारी कायनात से पहले हुई,
اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذاتی نور سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا۔ خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور کا فیضان۔ سبحان اللہ۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ ابھی آپ نے اشارہ کیا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے پیارے تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ سب صدقہ ہے کائنات، پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ولادت مجسم ہو کر دنیا میں تشریف آوری، وہ 12 ربیع الاول پیر کے دن، جو ہجرت سے 53 برس پہلے۔ بعثت اعلان نبوت کو کہتے ہیں، نبی تو جب سے ہیں تب سے ہیں، کنت نبی، اللہ اکبر۔ یہ اعلان نبوت۔ تو ہم اس وقت جو ذکر کر رہے ہیں وہ ولادت کا کر رہے ہیں، خلقت ان کی وہ بھی ہم مانتے ہیں، بعثت بھی، مگر اس وقت ذکر اور جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جو جشن منا رہے ہیں، وہ ولادت کا، کیونکہ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، بے شک اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر جبکہ ان میں اپنے شان والے رسول کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت بیش بہا ہے، بیش بہا کا مطلب بہت قیمتی ہے، ویلیویبل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ ہوا لے لیں، پانی لے لیں، اپنا وجود لے لیں، آنکھیں لے لیں، ہاتھ، جتنی نعمتیں ہیں سب قدر والی ہیں، مگر کسی کو دے کے احسان نہیں ظاہر کیا، اپنے نبی کو بھیج کر احسان ظاہر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ نعمت نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون سی نعمت ہے؟ یہ ایسی نعمت ہے کہ باقی تمام نعمتیں اسی کی بدولت ہیں۔ تو یہ بات ہم نے جان لی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ جمعہ کا دن ہمارے پاس معلوم کہ حضرت آدم کی ولادت کا دن، وہی ان کی وفات کا دن۔ منگل کا دن چائنیز بھی مناتے ہیں، ہندو بھی مناتے ہیں، ہفتے کا دن یہودی مناتے ہیں، اتوار کا دن عیسائی مناتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں ولادت ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اس دن کی وجہ سے فضیلت، اللہ نے بتا دیا کسی کی وجہ سے نبی کو فضیلت نہیں ہے، نبی کی وجہ سے فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر کا دن چنا، اور پیر کے لفظ سے ایک اور ہمیں رعایت مل گئی کہ اس کو پیر کا دن کہتے ہیں، اس میں ساری کائنات کے پیر تشریف لائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ بھی ہمارے لیے ہو گیا۔ اچھا، وقت کیسا چنا ہے؟ رات میں ہوتے تو دن کو شکایت ہوتی، دن میں ہوتے تو رات کو شکوہ ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ساعت کہ اس کا نام ہی صبح صادق ہو گیا، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، دونوں کو حصہ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ بھی 12، جو تمام جمہور کے نزدیک جس پر زیادہ متفق ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں جو کچھ اظہار ہوا کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے ستاروں کا جمع کر دینا، یعنی چراغاں، اس کا ثبوت، فرشتوں کا جھنڈے لگانا، ساری فضا عرش تک کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھنا، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ خصوصیات ہیں۔ نبی پاک کی آمد اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے، هو الذی ارسل رسولہ، ہوا ضمیر ہے، ضمیر کا پتہ نہیں چلتا جب تک مرجع کہ وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ صحیح ہے۔ الذی اس میں موصول ہے، اس کا پتہ نہیں چلے گا جب تک صلہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے۔ مثلا میں کہوں کہ آپ کو اس نے سلام کہا ہے،
تو آپ پہچان لیں گے؟ نہیں. میں کہوں گا آپ کو اس نے سلام کہا جس نے آپ کو شیروانی دی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اشارہ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کو کسی کی حاجت نہیں، یہ باتیں میں سمجھنے کے لیے کر رہا ہوں بغیر کسی تشبیہ کے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، مگر وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اپنے حبیب کے ذریعے کرواتا ہے، وہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. تو رب تعالیٰ کی یہ خاص محبت بھی ہو گئی، ہمارے لیے انعام بھی ہو گیا، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامن مین نہیں ہے. جی ایسا ہی ہے. ان کو عام آدمی نہیں سمجھنا، وہ بشر ہیں مگر سید البشر، سید البشر. واہ. خیر البشر، اللہ. بے مثل بے مثال بشر. اور وہ کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی نہیں جانتا. بے شک ایسا ہی ہے. یعنی وہ رب کے تعارف کے لیے، رب کی معرفت کے لیے آئے اور احسن انداز سے یہ معرفت پہنچائی. مگر اب یہ ولادت، یہ جشن دراصل آپ کی معرفت کو عام کرنے کے لیے، اس لحاظ سے کہ بچے بچے کو یہ اندازہ ہو جائے کہ کائنات کا امیر آ رہا ہے، سید البشر آ رہا ہے، اور وہ آ رہا ہے اسی موقع پہ اپنے ساتھ معجزات لے کر آ رہا ہے، کچھ عمل کے ساتھ، کچھ کردار کے ساتھ، اور کچھ ولادت پر انور کے اس خوبصورت موقع کے ساتھ. ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے. لطیف گفتگو میں مزید لطافت کا آغاز اور اضافہ کریں گے. آپ کا انتظار رہے گا. عزیزان من، خوش آمدید. یہ جشن بہار ہے اور یہ جشن ہے ولادت باسعادت کا. آپ اس میں شامل ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پر نور موقع کے اوپر آپ کا یہ لمحہ عبادت سے خالی جائے نہ، اس لیے ہم نے ذکر کا اہتمام کیا ہے. ذکر بھی اس کا کہ جس کے لیے خدا خود ذاکر ہے. کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی توحا کہتا ہے، کبھی مزمل، کبھی مدثر. خوبصورت القاب سے نوازا ہے اور پکارا ہے. خواتین و حضرات، اہتمام سادگی کے ساتھ ہو مگر عاجزی اور خلوص برقرار رہے، اسی کی کوشش ہے. حضرت علامہ کوکب نورانی یہاں تشریف فرما ہے. پروردگار آپ کا سایہ سلامت رکھے. ہم آپ سے یوں ہی علم لیتے رہیں. میں آپ سے مزید سوالات پوچھنے کا خواہش مند بھی ہوں، اور یہیں پر میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال اپنی تشنگی کے لیے جان لوں. حضرت حضور والا سید الابرار کی ولادت کا خوبصورت موقع ہے. اس موقع پہ وہ کون کون سے معجزات ہیں جو نمایاں ہوئے اور عالم بشریت نے دیکھا کہ یہ تو صرف ولادت کا ہی موقع ہے کہ معجزات سے سرشار ہے؟ پہلے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. یہ کام اللہ کا ہے، ظاہر ہوتا ہے اس کے نبی سے. خارق عادت، عادت کے خلاف ہو. مثلاً چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، تو وہ عادت کے خلاف ہے. سورج کا واپس لوٹ آنا، یہ خارق عادت. تو یہ معجزہ فعل اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہو اس کے نبی سے تو معجزہ کہلاتا ہے، اور ولی سے ظاہر ہو تو کرامت کہلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ہم یہ کہتے ہیں مثلاً قرآن میں ہے حضرت موسیٰ کا ذکر علیہ السلام 9 آیات، ان کو 9 نشانیاں، 9 معجزات ملے تھے. کسی کو 1، کسی کو 2، مگر میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر تشریف لائے، سراپا معجزہ. 6000 معجزات تو شمار کیے گئے ہیں، جو شمار نہیں ہو سکے وہ کتنے ہوں گے. ہر ادا معجزہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پہلے، ابھی تشریف نہیں لائے، انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی. 10 اونٹ تھے ایک انسان کی دیت، جی، جس کو بلڈ منی کہتے ہیں، خون بہا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب، خود حضور فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل، ایک حضرت عبداللہ. تو حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح ہوئے. تو انسان کی قدر و قیمت بڑھ گئی، 10 اونٹ سے 100 اونٹ،
दे नहीं सकेगा, लिहाजा कत्ल व गारत का सिलसिला। खूबसूरत पहलू है, खूबसूरत पहलू है। उसके अलावा ये हुआ कि उस साल सिर्फ लड़के ही पैदा हुए। खुद अल्लाह ने खुशी मनाई। हम लड्डू बांटते हैं, मैं यूँ कह दूँ कि अल्लाह ने लड़के बांटे, अल्लाह क्योंकि लड़की को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं और वो लड़की अगर दफन हो रही है तो फिर रहमत के लिए कोई कह सकता था कि इसके लिए तो रहमत नहीं हुए। तो अल्लाह ताला ने भी खुशी मनाते हुए लड़के ही दिए उस साल जितने। फिर उसको सबसे ज़्यादा खुशहाली का साल कहा जाता है। जी, ऐसा ही है। ये भी हम उसमें शुमार करेंगे। बिल्कुल। किसरा बादशाह जो था, खुसरो परवेज़ उसका लक़ब था ईरान के बादशाह का। किसरा, उसका जो महल था उसके 14 कंगूरे गिरना, जो वहाँ पर आतिश कदे में जो उनका जल रहा था, उसको आप कोई भी नाम दे दें, उसका बुझ जाना, ये सब चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। सही। उससे पहले वाक़या फ़ील हो चुका है, कुछ ही दिन पहले वो वाक़या भी ज़ाहिर हो चुका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो आपकी वालिदा माजिदा ने ख्वाब देखे और फिर जो मनाजिर देखे, उसमें से मैंने आपको अभी सुनाया। वो फरमाती हैं, मैंने देखा कि पहले तो परिंदों ने पर्दा कर दिया, उसके बाद फरमाती हैं आसमान के तारे सारे सिमट कर मेरे घर की छत पर जमा हो गए। शायद साइंस का कोई स्टूडेंट, तालिब इल्म ये कहे कि सितारों का साइज़ होता है, अपनी जगह से हिलें, कायनात के निज़ाम में तब्दीली आती है, तो मेरा उससे जवाब ये होगा कि तारे तुमने नहीं बनाए, अल्लाहु अकबर, रब ने बनाए हैं, वो जमा कर सकता जी। है। वो मेराज की रात जब दुनिया का निज़ाम रोक सकता है, जी। वो कादिर व कदीर है। तो तारों का सिमटना, फिर वालिदा माजिदा का देखना कि झंडे लगाए गए, और फिर सारी फ़ज़ा में फ़रिश्तों ने खड़े होकर सलाम पढ़ा और उनको, वो फरमाती हैं मुझसे नूर निकला और मैंने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे मुल्क शाम के महल्लात देखे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, तो सुभान जिसके नूर में माँ इतना देख रही है, हाय हाय हाय, क्या कमाल पहलू है। वो नबी कितना देखता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, हज़रत सफ़िया रदी अल्लाह ताला अन्हा फूफी हैं, जी। वो कहती हैं मेरे दिल में अचानक ख्वाहिश हुई कि मैं भाभी को देखूं जाके। तो वो कहती हैं मैं आई तो मैंने 6 चीज़ें देखी। पहली बात तो ये कि चिराग नहीं था और कमरा रोशन था। हक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। बेशक। दूसरी बात कि खुशबू मुअत्तर, ऐसी खुशबू कभी सूंघी सुभान नहीं अल्लाह। थी। तीसरी बात ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही सजदा किया, अल्लाह की गवाही दी, अपने रसूल होने की गवाही दी। फरमाती हैं बच्चा पैदा होता है, नहलाया जाता है, तो मेरे दिल में ख़याल आया कि नहलाऊं, तो गैब से आवाज़ आई कि हमने इन्हें पाक बना के भेजा है, सुभान अल्लाह, तुम क्या पाक करोगी, ये सबको पाक करने आया है। तज़किया। और फरमाती हैं मैंने आखिरी चीज़ जो देखी वो दोनों कंधों के दरमियान मामूली सा कबूतरी के अंडे के बराबर गोश्त उभरा हुआ, ये मोहरे नबूवत जिस पे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मख्तून पैदा हुए, नाफ बुरीदा, ये जो नाफ होती है माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा नाफ के ज़रिए मिलती है, उसे काट देते हैं और फिर गिरा लगा देते हैं, तो नाफ बुरीदा पैदा हुए कि माँ के पेट में भी आपकी ग़िज़ा अल्लाह का नूर था। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर काबतुल्लाह में जितने बुत रखे हुए थे 360, वो सब ऊंधे मुंह गिर गए अल्लाहु अकबर। विलादत के वक्त। और काबे ने वो विलादत का जो मकान था उसकी तरफ 3 मरतबा वो झुका, अल्लाहु अकबर, जैसे सजदा करते हैं, झुका। आला हज़रत ने इशारा किया ना इसकी तरफ, तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबा में सोते थे, जी जी, वहाँ चले जाते थे, जी। तो वो कहते हैं अचानक लोग आए, जैसे धमाके की सी आवाज़ आई है, क्या हुआ जी, सारे बुत ऊंधे गिर गिर गए।
सुभान एक को सीधा करके दूसरे की तरफ जाते हैं, पहले वाला फिर अल्लाह गिर जाता है। अल्लाह तो ये भी कि अब वो आ गया है जो काबे को बुतों से पाक अब करेगा। वो आ गया है जो काबे को बुतों से पाक करेगा। और खूबसूरत बात है कि जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। सलाम ही का नजराना पेश करने के लिए खूबसूरत आवाज़ें यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। बात में मज़ीद खूबसूरती का इजाफा पैदा करने के लिए अनवर इब्राहीम और ख़ास तौर से अशफाक इब्राहीम दोनों बरादरान से गुजारिश करूँगा कि एक ऐसा हदिया नात पेश फरमाएँ कि जिससे दिलों को एक इत्मीनान आ जाए। जनाब। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थीं। सहर अजमी मेरे मौला सदा तहियतो दुरूद के गजरे अपने महबूब पर जो है तेरी तख्लीक बेहतरी, उसी महबूब से वाबस्ता उम्मीदे शफात है कि हर हिम्मत शिकन मुश्किल में जिसने दस्तगीरी की, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी, तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है, ज़मीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर कि
سبحان اللہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا عزیزمند خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جشن ولادت باسعادت کے اس پر نور موقع کے اوپر کہ جہاں بزم سجی ہوئی ہے خوش بخت اور خوش قسمت لوگوں کی، اور یقیناً یہ خدا کا سب سے بڑا احسان ہے اس کے لاکھوں کروڑوں اربوں اور بے شمار احسانوں میں کہ اس نے ہمیں سرکار فخر موجودات مقصود کائنات کا امتی بنایا ہے، اور اس احسان کا شکریہ تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش کے لیے اظہار تشکر کے لیے آج اس بزم کو ترتیب دیا گیا ہے جس میں ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ پروردگار ان سے ہمیں یوں ہی علم کی حدت لینے والا بنائے، ادب کے ساتھ عاجزی کے ساتھ۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو علماء ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور اگر آپ انبیاء کا ادب بجانا جانتے ہیں، اگر آپ کو یہ تہذیب اور خاص طور سے تربیت ملی ہے تو کوشش کریں اس کی پریکٹس کریں علماء کے سامنے، یعنی جتنا ہو سکے اکرام کریں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، بزرگوں کا اکرام، علماء کا اہتمام۔ میں علامہ صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید استفسار کروں گا اور یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ خوش قسمتی تو سب کے لیے ہونی چاہیے کہ ولادت باسعادت کو سجائیں، منائیں اور اس کا اظہار کریں، عید کے طور پہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کی امت تو بہت بڑی ہے، وسیع ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ اس میں شامل ہیں، مگر یہ تو بہت کم لوگ ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ اہتمام کرنے میں آسن طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں، کچھ بہت سادگی سے یہ دن بھی گزار دیتے ہیں، کیا وہ اس اجر سے محروم رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں، اگر مخلوق کتنی ہے اور کتنی قسم کی ہے، لیکن شکر ادا کرنے کا حکم صرف انسان کو ہے۔ باقی تمام چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں، یہاں میں نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اللہ تو مومن قدر کرتے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے۔ العالمین ما سوی اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو ہر وہ شے جس کا اللہ رب ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، صحیح، وہ تمام کائنات کے رسول بن کر آئے۔ پہلے نبی کسی قوم، کسی علاقے، کسی زمانے کے لیے، مگر آپ ساری کائنات کے لیے اور ہمیشہ کے لیے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ تو یہ انسان کو اچھا ہے، اس کی ہدایت کا انتظام کیا، نبی بھی بھیجے اور کتاب بھی بھیجی، پریکٹیکلی بھی ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں دو طرح قرآن ملا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں۔ اللہ اکبر، حقیقت ہے، حقیقت لفظوں کو دیکھنا ہو 30 پارے دیکھ لیں، عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ جیسے ام المومنین نے فرمایا۔ بالکل، کانا خلقہ القرآن۔ اب جس کسی کو فطرت سلیمہ کے مطابق سوچنے کی عادت، عقل سلیم، آپ کہتے ہیں نا ساؤنڈ مائنڈ پرسن، تو ہر کوئی ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ۔ اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سبحان اللہ، اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے، تو یہ انسان کی ہٹ دھرمی۔ تو اب بارش تو ہو رہی ہے، جس حصے کو فیض نہیں مل رہا ہے وہ اس حصے کی کمی ہے، بارش تو سب کے لیے ہو رہی ہے، تو نبی پاک تو العالمین کے لیے آئے ہیں اور العالمین میں سب شامل ہے۔ تو اب جو قدر پہچانتا ہے، مانتا ہے، وہ اپنے بھلے کو، نبی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی کافی ہے۔ تو اب کوئی مان رہا ہے اپنے بھلے کو، جو خوشی منائے گا، کیونکہ فَلْيَفْرَحُوا کا حکم قرآن میں، اللہ کی نعمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، ایک شخص کہتا ہے بیٹے کی سالگرہ منا رہا ہے تو دلیل نہیں مانگ رہا،
نبی کی آمد کے لیے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حقیقت۔ اچھا کوئی پوچھے تو سیدھا سا جواب ہے، لمبی بحث کی ضرورت نہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو میں کہوں گا میری قسمت میں لکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس میں دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی اللہ فرما رہا ہے خوشیاں مناؤ، تو ہم خوشی مناتے ہیں تو اس لیے کہ ہم اللہ کی عطا سے قدر والوں میں آ گئے، ماننے والوں میں آ گئے۔ جو نہیں مناتے ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو سانس لے رہے ہیں کس کی بدولت، اس کائنات میں جی رہے ہیں تو کس کی بدولت، تو بنی ان کے صدقے میں، تو وہ آج نہیں پہچان رہے، کل پہچانیں گے روز محشر۔ مگر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو جو آج نہیں مان رہے محروم رہیں گے۔ تو ماننا سعادت اور محبت والا دلیل نہیں مانگتا، واہ واہ واہ، خوبصورت بات ہے، یہ حقیقت ہے، محبت والا دلیل نہیں مانتا۔ ہم منوانے پہ زور نہیں دیتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جو مان رہے ہیں صحیح ہے تو اس پہ قائم رہیں، ثابت رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے یہ البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر کی مشہور کتاب، اس میں یہ روایت پڑھی تھی کہ جب حضور پیدا ہوئے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اللہ اکبر، حوروں نے دی، پرندوں نے دی، مگر ایک رو رہا تھا، اس کو خوشی نہیں تھی، وہ چیخ کر رویا 3-4 مرتبہ۔ اس میں وہ وقت بھی تھا کہ اب میری محنت جو ہے وہ ساری بیکار ہو گئی۔ تو جو خوشی مناتے ہیں وہ اللہ کی عطا ہے، ان پر کرم ہے۔ میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا جملہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس پر بہت مہربان ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے حبیب کی محبت ڈال دیتا ہے، بے شک بے شک، ایسے اور ہی جس سے ناراض ہوتا ہے نکال لیتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے ہی تو ہم سعادت مند ہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، قدر۔ اور وہ مولانا اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلَ الْمَوْلَدِ، یہ نبی کی تعظیم ہے میلاد منانا۔ بھائی ماشاء اللہ، خوبصورت۔ تو ہم خوش بخت ہوئے نا، خوش قسمت ہوئے نا، اور ہم اسی آیت کی تفسیر کے نمایاں چہرے میں آ گئے جو کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم شکر کرنے والے ہیں۔ اور جہاں پہ حضرت مولانا نے یہ فرما دیا نا کہ یہ عشق اور محبت کی بات ہے، اس میں دلیل کی حجت نہ کیجئے۔ یہاں پہ تو ہمارے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے کہ جب پوچھا گیا کہ سرکار معراج پہ گئے تو وہ عشق ہے جو بولا اور لبوں پہ آیا۔ خواتین و حضرات، ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، جب لوٹ کر آئیں گے تو بات کریں گے اور مزید جاننا چاہیں گے۔ آج کا یہ موقع بہت ہی خاص موقع ہے، اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ الف لام میم میں اور ربیع الاول کی اس خصوصی نشست میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، اور سینے کے لیے تو کہہ دیا نا کہ سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، میں اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں ولادت با سعادت کے موقع پہ ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جس کی گفتگو کی مہک، یعنی جس کے ذکر سے ہی عالم روشن ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ بہت سارے سوالات بھی ہیں کیونکہ نئی نسل ہے، سوال پوچھتی ہے، اور سوالوں کو جواب میں بدلنا ہم ہی کا کام ہے، یعنی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ میں علامہ کوکب نورانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، علامہ صاحب، جہاں پہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت تحفے کو اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہم محروم کیوں رہ گئے؟ آج کیوں نظر نہیں آتا ہمارے کردار میں، گفتار میں وہ پہلو، وہ زاویہ؟ ہم جب دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بھائی بنا دیا انصار کو مہاجرین کا، آج کون ہے جو اس ذمہ داری کو نبھائے گا اور کیسے امت کو ایک کرے گا، اور وہ سیرت کا پہلو کیسے نمایاں نظر آئے گا؟ اصل میں ہماری سوچ کے زاویے اور ہمارے معیار بدل دیے گئے۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا نا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی جس کی وجہ سے ہم سب ایک ہو سکتے ہیں، اس
سختی سے ہم کو ہٹانے کے لیے ہمارے مخالفوں نے، ہمارے دشمنوں نے ہم پر کئی طرح یلغار کیے ہیں، ایک طرح نہیں۔ ہمارا سلیبس بدلا، جی ہمارا کلچر بدلا، ہماری سوچ کے زاویے بدل دیے۔ آج پڑھا لکھا کس کو کہتے ہیں؟ پی ایچ ڈی ہو تو جی پڑھا لکھا ہے، جی جی اس نے ایم بی اے کیا ہے تو پڑھا لکھا ہے، دین کا عالم ہے تو نماز روزے کے مسئلے جانتا ہوگا کہ امام راضی کون تھے، امام غزالی کون تھے۔ اوپر چلیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کون سی یونیورسٹی سے ایگریکلچر کی تعلیم لی تھی، اللہ اکبر، جو انہوں نے پورا نظام بنایا قرآن میں۔ جی اور نبی کے لیے تو ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، اور قرآن کے لیے ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر شے کا بیان نہیں، روشن بیان ہے۔ تو جنہوں نے قرآن میں غور کیا انہوں نے دنیا کو کتنا کچھ دیا۔ اگر آپ 400 سال پہلے جائیں تو جو آج جن کو سپر پاور کہا جا رہا ہے، ان کو تو پانی پینا نہیں آتا ایسا تھا، ہی ہے۔ ان کے پاس پانی پینے کا برتن نہیں تھا، ان کے پاس لباس کے طور طریقے نہیں تھے۔ وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں علم عربوں سے، اسلام والوں سے ملا۔ ہماری کتابیں وہ لے گئے، ہماری زبان پڑھی، آج ہمیں ترجمہ کر کے دے رہے ہیں تو ہم ان کی طرف دے رہے ہیں، یہ ہمارا سرمایہ تھا۔ تو ہمیں دور کیا گیا کہ جتنا ان کو نبی سے دور کرو گے اتنا بے عمل ہو جائیں گے، اتنے ہی بے پرواہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک سازش تھی جس کا ہم شکار ہوتے چلے گئے اور آج تک ہیں۔ کچھ ہیں کیونکہ جہان خالی نہیں ہے، وہ علماء حق، اولیاء ربانیین، جنہوں نے ابھی بھی ہم کو اس جادہ حق پر گامزن رکھا ہوا ہے، اس سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، پوری دنیا سکون کی متلاشی ہے یا نہیں؟ ہے، اور ہمیشہ سے ہے۔ اور اس وقت بے سکونی کا ریشو تناسب بہت بڑھ چکا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی نے انسان کو اور زیادہ بے سکون کر دیا۔ ایسا ہی ہے۔ اب ایسے میں سکون کے لیے آپ دیکھ لیں کہ لوگ پرانی غذاؤں کی طرف جا رہے ہیں، پرانے نظام کی طرف جا رہے ہیں کہ اس میں عافیت تھی، راحت تھی، اس میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ آپ کے ہاں شور زندگی کا ایسا حصہ کہ آپ تنہائی مانگتے ہیں، آپ سناٹا چاہتے ہیں، آپ گہما گہمی سے اب باہر، پہلے تو جانا چاہتے تھے، اب نکلنا چاہتے ہیں۔ تو آج دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے کہ نبی کی وابستگی کے سوا کہیں بہتری نہیں۔ وہ جو شاہ نامے میں کہا نا، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، تو ان کی غلامی، وہ غلامی جو تاجدار بنا دیتی ہے، جو انسان کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے ہم پاسبانی کر سکتے ہیں جہان بھر کی۔ تو ضرورت تھی کہ ہم اپنے مرکز سے وابستہ رہتے، مگر مرکز سے دور کیا گیا اور ہم اس کو قبول کرتے چلے گئے۔ یہ عصری علوم اور دینی علوم کی تقسیم کیوں ہوئی؟ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کیوں ختم کیا گیا کہ دادی نانی بچوں میں دین ٹرانسفر کر دے گی، اخلاق ٹرانسفر کر دے گی، ان کے پاس بیٹھ کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ ہم نے وہ سسٹم بھی الگ کر دیا، ہمیں سودی نظام میں ڈال دیا گیا کہ ہم ہمیشہ جکڑے رہیں، اس سوچ سے ہی نہ نکل سکیں۔ ہمارے ہاں کسی جگہ ہفتے کی تنخواہ، کسی جگہ 15 دن کی، مہینے کی، کہ یہ اس کے خرچے اسی میں رہیں، یہ اس سے آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ انسان کو کس طرح غلام بنایا گیا۔ اور آج بھی وہ پورا یورپ کا نظام، یہ پلاسٹک منی اور دوسرے جو کریڈٹس ہیں ان کے کیا حال ہو چکا، وہ کیپٹلزم کہاں گیا ان کا، وہ کمیونزم کہاں گیا۔ تو آج دنیا کو پھر ضرورت آ گئی، تو ضروری ہے کہ میں نبی سے وابستگی میں فخر محسوس کروں۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی فخر ہے، یہی امتیاز ہے۔ ہمارے لباس، چال ڈھال، رہن سہن، بول چال، میل جول، سب اگر اس آئینے میں آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے
ان مشکلات میں بھی راحت کی ہائے راہیں ہائے ہائے، خوبصورت ہے، خوبصورت ہے۔ یہاں پہ مشکلات نہیں، راحت کا پہلو نمایاں ہے۔ اور دیکھیے یہی تو ہے کہ جس کو کربلا والوں نے جاویداں کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور آج بھی امت کے لیے یہی راستہ ہے۔ میں اذان من ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا، مگر یہ آپ کے سامنے سنا کے جاؤں گا کہ حضرت نے جو بات کہی، مختصر اقبال نے یہی تو کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان من خوش آمدید۔ وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ صبر کہ شبیر تیری شاخ ثمردار۔ عزیزان من ہم اس پہلو پہ بھی آئے ہیں، اور اب ہم سیرت کے اس حصے کی طرف چلنا چاہتے ہیں کہ جس میں شفقت ہے، اور قرآن کو بھی یہی کہنا ہے کہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، یہ جو مومنوں کے لیے ایسا سایہ ہے کہ جن سے بخشش بھی ہوتی ہے، اور جو تم میں سے گناہ کر لیتا ہے وہ انہی کے پاس آ جائے، یہ بخشش کروانا بھی جانتے ہیں۔ یہ کمال در کمال ہے۔ میرے سامنے بہت سارے واقعات ہیں، مگر میں کیوں بولوں، میں تو سوال پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور میں جاننا چاہتا ہوں علامہ کوکب نورانی سے کہ حضرت والا نے، سید الابرار نے کس طرح سے اپنے کردار سے لوگوں کا اپنا گرویدہ کیا، خاص طور سے وہ مدنی زندگی کہ جب آپ بطور مہمان تشریف لائے مگر وہیں کے ہو کے رہ گئے، اور آج بھی یہ درہ امتیاز مدینے والوں کو حاصل ہے کہ حضرت والا وہیں تشریف فرما ہے۔ اویس صاحب، مدینے والوں نے خود بلایا تھا، اور کائنات میں وہ پہلی سلطنت، پہلی ریاست قائم ہوئی تھی کہ رعایا نے خود چاہا تھا آپ آئیں اور ہم پر حکمرانی فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کر بھی آئے ہیں، اخلاق حسنہ کے سکھانے والے، جو آپ نے فرمایا انما بعثت معلمہ، اور دوسری بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، دونوں باتیں، کیونکہ انسان کی عزت دو وجہ سے ہوتی ہے میرے نزدیک۔ اگر آپ کے نزدیک کچھ ہو میں اختلاف نہیں کروں گا، کسی کی دولت، شہرت، عزت، منصب، وہ میرے نزدیک دو وجہ سے، یا تو علم میں کمال ہو یا کردار میں کمال ہو، یہ دو باتیں ہیں۔ ان کی وجہ سے قلبی آپ کو کسی کے لیے عقیدت، محبت، عزت کا ہوتا ہے۔ نبی کریم حضرت آدم کا ذکر ہے تو ان کا ذکر کہ ان کو سکھایا گیا طالب علم کی حیثیت سے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ نبی پاک کا ذکر یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ استاد کی حیثیت سے آئے ہیں کائنات کے۔ تو ہم نے جو سیکھنا ہے ان سے سیکھنا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یقین والی طرف جاؤں یا شک والی طرف جاؤں، یقین والی، سب یہی کہیں گے۔ تو دنیا کی ہر بات میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی میں شک نہیں ہو سکتا۔ بے شک لا ریب ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کا دامن تھامنا ہے، کیونکہ آپ دنیا کی کتنی چیزیں بدل سکتے ہیں، نبی کا فرمان نہیں بدل سکتے، قرآن تو اللہ کا کلام۔ تو اب یہ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے مکی زندگی اور اس سے پہلے کے حالات عرب کے، دنیا کو معلوم ہے کہ انسانی لباس میں لوگ جانوروں سے بدتر تھے۔ اس معاشرے میں رہ کر 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ پہلے دن تو اعلان کر دیا، پیدا ہوتے ہی سجدے میں اعلان کر دیا، لیکن معاشرے کے سامنے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کے بعد۔ اور کیا فرمایا کہ میں نے تم میں اپنی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، زندگی کا ایک بڑا حصہ تمہارے سامنے گزارا ہے، تم نے اکیلے میں دیکھا، محفل میں دیکھا، لین دین دیکھا، تم عقل نہیں کرتے ہو۔ تو وہ لوگ صادق اور امین کہتے تھے اس معاشرے میں۔ اچھا، اسی معاشرے کے سامنے نبی پاک نے تبلیغ فرمائی۔ کس طرح فرمائی وہ بھی ہمارے سامنے۔ اب مدینہ آ جاتے ہیں، کافر بڑے خوش ہو رہے ہیں، چلے گئے، اور ایسی جگہ چلے گئے جو بیماری کی جگہ ہے۔ نبی پاک نے دعا فرما دی، وہاں سے بیماریاں رخصت ہو گئیں، وہ دارالشفا بن گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو نظام دے رہے ہیں، وہ لا گیور ہیں، پوری کائنات کو
کہ معاہدے بھی ہو رہے ہیں، غیروں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، آپس میں کس طرح رہنا ہے۔ انصار اور مہاجرین، انصار جمع ناصر کی آپ کے ہاں کہتے ہیں، مدد کرنے والے، جو ہجرت کر کے آئے وہ مہاجر، جنہوں مدینہ والوں نے مدد کی وہ انصار۔ اگر بندے مدد نہیں کرتے تو اللہ ان کو انصار کیوں فرما رہا؟ تو بندے کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہو گئی۔ حضور نے مواخات قائم کی۔ اچھا، یہ اسلام جو ہمارا دین ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پہلے اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، جی، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بحیثیت باپ بھی، بحیثیت اولاد بھی، بحیثیت رشتہ دار بھی، بحیثیت معلم بھی، سالار بھی۔ نہیں، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو خود بھی شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بدر میں جا رہے ہیں تو اپنے لیے الگ سواری نہیں رکھ رہے، اس کو بھی بانٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ہے انسانیت، یہ ہے اخلاق، اس میں امن ہے، اس میں رحمت ہے۔ ان کا کردار آج بھی، اب آپ نے جو پہلے سوال میں کہا تھا نا، کیا صورت ہو سکتی ہے؟ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم حقیقت کی طرف آئیں۔ واہ واہ، یہی حقیقت ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک حقیقت ہے، اس حقیقت کو ہم لوگ سمجھیں اور سمجھائیں۔ مجھے بتائیں ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، مجھے بتائیں ہمارا پرنٹ میڈیا کیا کر رہا ہے، ہمارے اسکول کا سلیبس، کالج کا سلیبس، ہم کتنوں کو مسلمان بنا رہے ہیں، ہمارے ہاں قوانین کیسے بن رہے ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہوئے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو نبی کا نام لیتے ہیں، وہ لوگ جو ان کی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، سلام کیجئے ان کو، جی ایسے ہی ہے کہ وہ کم از کم آواز تو لگا رہے ہیں، کانوں میں آ رہی ہے آواز۔ آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں، کان نہیں بند کر سکتے، جتنا بھی دبائیں گے کچھ آواز جائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو آج کوشش کا طریقہ کیا ہے کہ جتنا ان کا ذکر ہو اور وہ سچ ہو اور اچھے انداز میں ہو۔ ہمارا یہ بھی ایک المیہ ہے، بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ ان کی تعریف کرتے ہوئے ان کا دل نہیں کھلتا۔ اچھا، یعنی آپ دیکھیں گے ان کے مزاج میں وہ بڑے گھٹن سے، اور کوئی ہیں کہ وہ سینہ کھولتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں ہمیں وہ لفظ نہیں ملتے جو آپ کی شان میں کہہ سکے۔ بخل تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں ذکر کرنا ہے۔ اب میں نے کہا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب محبت دیکھیے، ایک صحابی کی یہ چن کہلاتی ہے، اردو میں تھوڑی کہتے ہیں، ایک بال تھا قدرتی طور پر، وہ اس کو کنگھی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا یار ایک ہی بال ہے، کہنے لگے بھلے اللہ نے ایک دیا ہے، میں نبی کی سنت پوری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب محبت کا انداز، حضرت انس کے گھر میں حضرت ام سلیم، نبی پاک بہت پیار کرتے تھے وہ لوگ۔ حضور گئے، مشکیزہ لگا ہوا تھا، میرے نبی نے مشکیزے کی وہ ڈوری کھول کے منہ سے پانی پیا۔ وہ اتنا حصہ کاٹ لیتے ہیں کہ اس کو آپ کا منہ لگ گیا، ہم اس کو تبرک اللہ بنائیں گے۔ اکبر، خوش بخت لوگ، ماشاء اللہ۔ صحابہ کرام، اور ہمیں قرآن کہتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے وہ ایمان لائے۔ آج ان باتوں کو کوئی غلط قرار دے تو کیا وہ نبی کا تعارف کروا رہا ہے؟ سائنس والوں نے معجزات سن کر ایجادات کر لی، اور ہم لوگ ابھی تک اعتراضات کر رہے ہیں۔ آپ نے ابھی ذکر کربلا کا کیا تھا، کربلا والوں کو سلام کرنا چاہیے یا ان پہ بحث کرنی چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر لوگ سن لیں تو، کچھ مقام تحقیق ہوتے ہیں، کچھ باتیں، کچھ شخصیات مقام تحقیق، پلیس آف ریسرچ، کچھ مقام ادب ہوتے ہیں، ہائے ہائے، تعظیم ہوتے ہیں، واہ سبحان اللہ۔ وہاں تحقیق نہیں کی جاتی، وہاں تعظیم کی جاتی۔ خوبصورت خوبصورت، یہاں پہ اتنی پیار، میں کہتا ہوں کہ عمدگی بھی ہے، نفاست بھی ہے، اور طہارت کا خوبصورت پہلو نمایاں ہے۔ دل نہیں چاہ رہا مگر وقفے پہ جانا ہے، لوٹ کے آنا ہے، اور آپ کو آمادہ رکھنا ہے، تیار رکھنا ہے، بیدار رکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہوں گا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے، مگر یہ کہ کسی کے لیے ناگوار نہ گزرے، راستے میں کوئی تنگی نہ پیدا کیجیے گا، دلوں کو وسعت دینے کا موقع آ چکا ہے۔ الف لام میم آپ کا منتظر ہے۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں،
دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، اور دیے دلوں کے جلائے رکھنا، اور نبی کی محفل سجائے رکھنا، نبی کی محفل سجائے رکھنا، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، جو راحت دل سکون جاں ہے، وہ ذکر ذکر محمدی ہے، اور میرے نبی کی ہے شان بالا، اور بڑا سخی ہے مدینے والا، بڑا سخی ہے مدینے والا، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، ہمیں تو جو کچھ بھی مل رہا ہے، یہ مہربانی حضور کی ہے، اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ ہاتھ، یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ خط، یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں، یہ مہتاب کی کرنوں کے معبد، یہ نقش قدم
बोसा गाए रफ़रफ़ जबरील, हज़रत वाला पे हमारा सलाम। ये प्रोग्राम का आखिरी लम्हा है, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और मैं चाहता नहीं कि महरूम रहूं और महरूम रखूं। मैं चाहता हूं कि आज ना महरमों को भी, यानी जो इल्म से दूर हैं और जिन तक अब तक पहुंचा ही नहीं है मार्फत का वो पैगाम, आज वो भी हमसे जुड़ जाएं। हो सकता है कि ये तग़य्युर उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। मैं हज़रत अल्लामा कौकब नूरानी से पूछना चाहता हूँ, इख्तियारात सरवर कायनात क्या क्या हैं? उनके इशारों से हमने चाँद को टूटते हुए देखा है, मगर इससे भी आगे फ़लसफ़ा कहाँ तक पहुँचता है? अल्लाह ताला जिसको चाहे, जो चाहे, जितना चाहे, जब चाहे अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन फरमाया। जो रहमत होता है वो ज़िंदा होता है, वो बाखबर होता है, वो करीब होता है, वो रहमत करने का इख्तियार रखता है, उसके बग़ैर तो हो नहीं सकता। तो नबी पाक ज़िंदा भी हैं, कायनात से बाखबर भी हैं, करीब भी हैं और रहमत करने की कुदरत भी रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया। अच्छा जी, अल्लाह ताला का फरमान कि जो मेरा प्यारा बन जाता है उसकी आँख मैं बन जाता हूँ, उसके कान मैं बन जाता हूँ, उसके हाथ मैं बन जाता हूँ, उसकी ज़बान मैं बन जाता हूँ, उसके पाँव मैं बन जाता हूँ। बंदा बंदा ही रहता है, उससे क़ुव्वत रब्बानी ज़ाहिर होती है। ये उसकी शान है जो प्यारा बन जाए। जिस प्यारे की खातिर कायनात बनाई है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है इसका हाथ मेरा हाथ है, इसकी ज़बान मेरी ज़बान है। तो वमा यंतिक़ु अनिल हवा, कुरान है। और यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, आयतें मौजूद हैं। तो जिसको हम अल्लाह का जलवा कहें, जो मज़हरुल्लाह है, अल्लाहु अकबर, उसके इख्तियार की कौन सी ऐसी पैमाइश है जो मैं कर सकूं? मेरे अल्फाज में शायद सारी बात आ जाए। ये पूरी कायनात ममलुकत है खुदा की। जुमला कह रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास, वरना मैं मिसालें देता। कायनात ममलुकत है खुदा की, इसमें सल्तनत है मुस्तफ़ा की। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकौल शायर, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया कि यूसुफ को भी तेरा तालिबे दीदार बनाया। और कौनैन बनाए गए सरकार के खातिर, कौनैन के खातिर तुम्हें सरकार बनाया। तो वो अल्लाह की अता के, अल्लाह की ज़ात के मज़हर, ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब को नहीं देख सकते, इनको देख लो। रब को नहीं सुन सकते, इनको सुन लो। तुम अगर इनको देख लोगे, इनमें तुम्हें रब के जलवे नज़र आएंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से मालिक व मुख्तार हैं, हमारी जानों के मालिक, हमसे हमारी जानों से ज़्यादा करीब। और ये सारी शान देने वाला अल्लाह ताला, वो दे रहा है। हम कैसे एतराज़ करें? हम मानेंगे तो हमें मिल जाएगा, इनकार करेंगे तो महरूम रहेंगे। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने, देखें, अबू बकर आ रहे हैं तो सिद्दीक़ अकबर, उमर बिन ख़त्ताब आ रहे हैं तो फ़ारूक़ आज़म, उस्मान बिन अफ़्फ़ान आ रहे हैं तो ज़ुन्नूरैन और गनी, अली बिन अबी तालिब आ रहे हैं तो शेर खुदा बन रहे हैं। ये इमाम आज़म, गौसे आज़म, दाता गंज बख्श, बाबा गंजेश, ये सब उन्हीं का सदका है। और इसीलिए क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया, हाज़ा अताउना फमनुन औ अमसिक बग़ैर हिसाब, ये सारी कायनात हमारी अता है, जिस पे चाहो एहसान करो, जिससे चाहो रोक लो। तो जिन्होंने झोली फैला ली, उनकी झोली भर गई। जो सोचते थे वो सोचते रह गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से, अपनी तरफ से नहीं, कोई खुद से नहीं, अल्लाह की अता से मालिक व मुख्तार है। जो चाहें, जैसे चाहें, रब उनको प्यार इतना करता है कि उनकी बात नहीं टालता। धौंस नहीं है, कोई जोर नहीं है, प्यार है रब को इतना कि वो उनकी बात नहीं टालता, न इस कायनात में न अगले जहान में। वहाँ पे भी अर्श पे जगह मिलेगी तो नबी को मकाम महमूदा और हुजूर को शफाअत का इख्तियार मिलेगा। इशारा करते जाएंगे, बख्शा जाएगा। तो वो रब के हबीब हैं, और हबीब और मुहिब में मेरा तेरा नहीं होता। मैं भी तेरा,
मेरा सब सब कुछ कुछ तेरा। तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे पास प्रोग्राम में शायद के चंद दकीक़े बचे हों, और लेकिन मैं ये ज़िम्मेदारी पूरी करूँगा। जिसका जो किरदार है उसको सलाम तो पेश करना बनता है। मैं पूरे प्रोग्राम को अगर एक आखिरी हिस्से में लाना चाहूँ तो ये कहना चाहता हूँ, इसी पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ आरा का इज़हार मुख्तलिफ़ कबीले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने किया, मगर हज़रत वाला ने बहुत ही ahsan अंदाज से दिफा फरमाया। हज़रत सैयदा कायनात का आप पे हमारा सलाम हो। मैं चाहता हूँ कि इस हवाले से हमारी नई नस्ल को कुछ जुमले कह दें कि हम एहतराम सैयदा कैसे बजा लाएँ, और आपने जो पहली सफ़ में रह के अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है वो कैसे मुमकिन हुई? मैं जब इतनी बात को जानता हूँ कि मेरे लिए मेरा नबी सब कुछ है, और ये बात मेरे लिए नहीं हर मुसलमान के लिए होनी चाहिए। अल्लाह के वो हबीब हैं, उनके बग़ैर हम रब को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, और उनके बग़ैर हम रब को राज़ी भी नहीं कर सकते। तो जिसकी रज़ा में मेरे नबी की रज़ा हो, अल्लाहु अकबर। जो मेरे नबी के बदन का टुकड़ा हो, और जिसके लिए हुजूर कहें कि इसकी खुशी मेरी खुशी, इसकी नाराज़ी मेरी नाराज़ी, तो जो भी मेरे नबी के करीब है, जितना करीब है, अगर मेरे लिए वो मोहतरम नहीं है तो मेरा ईमान क्या है? भी नहीं। मैं नबी के हर सहाबी से, मैं नबी के शहर की मिट्टी से भी प्यार करता हूँ कि उनके शहर की है, लेकिन जो उनका खून है, हाय हाय हाय। जिनको वो ये कहें मेरे फूल हैं, मैं उनसे प्यार ज़्यादा करूँगा। और मैं ये समझता हूँ कि निस्बत रसूल हमें, हम यानी अभी तो मेरे मुंह से जुमले निकलना मुश्किल हो जाएगा, मदीना मुनव्वरा के कुत्तों से हम प्यार करते हैं कि वो मेरे नबी के शहर के हैं, चे जाए के आले रसूल और असहाबे रसूल। और फिर आखिरी जुमला ये कहूँ कि जिस किसी ने पाया है अदब से पाया है। हाय, हकीकत यही है। अगर अदब नहीं है तो फिर आपका शैतान क्यों मरदूद हो गया? अदब ही तो नहीं किया था उसने। ऐसा ही है। तो जिसने अदब नहीं किया उसका इल्म धरा रह जाएगा। हमें अदब की तौफीक मिले। अल्लाह ताला गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ, और आप सबसे कहूँगा मीलाद मनाते हुए कोई ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के ख़िलाफ़ हो। तबर्रुक फेंकना नहीं है, या तो उसको तबर्रुक ना कहें या उसको फेंके नहीं। और अदब से हर तरह हमने खुशियाँ बांटनी है, किसी को दिल आज़ारी का मौका नहीं देना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा मेहरबानी। कोकब नूरानी आपका। नीस दर पेशे मन कोताही चुब हर नखल के मिंबर नशद दार कुनम। मैं चाहता हूँ कि इख्तिताम अब सलाम के अंदाज़ में हो। मैं जानता हूँ कि यहाँ अदब का दर्स दिया गया है, हम भी अदब में खड़े हो जाएंगे, सलाम अक़ीदत पेश करेंगे उस रोज़े के ऊपर, उन जालियों पर कि जो हमेशा से पुरनवर हैं और उन्हीं से तो नूर का मज़दर और महवर कायम है। सलाम अक़ीदत के लिए मैं बरादरान से गुजारिश करूँगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।